بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ شہزاد نے اس لڑکی سے پوچھا، آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہی ہیں؟ مگر لڑکی نے بغیر کچھ بولے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شہزاد مسکراتے ہوئے، محترمہ آپ کچھ بتائیں گی، کیا مسئلہ ہے؟ نام کیا ہے آپ کا اور اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہیں؟ جی میرا نام سارہ ہے، وہ میں بڑی مشکل میں ہوں۔ شہزاد، گھبرائے نہیں سارہ، بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ سارہ ایک طرف اشارہ کر کے کہنے لگی کہ کیا آپ وہاں تک چل سکتے ہیں؟ شہزاد جی ضرور، چلیے۔ اب وہ سارہ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ آگے آگے سارہ ایک چھوٹی سی پگڈنڈی پر چلتی ہوئی کھیتوں کی گہرائی میں جاتی جا رہی تھی۔ ایک عجیب سا خوف شہزاد کو گھیرے ہوئے تھا، مگر مرد کی مردانگی یہ گوارا نہیں کر رہی تھی کہ عورت کے سامنے اپنا خوف ظاہر کرے، تو وہ اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اب عالم کچھ ایسا تھا کہ دونوں طرف لمبی فصلیں تھی اور درمیان میں ہلکی سی چاند کی روشنی تھی۔ آہستہ آہستہ سارہ کی رفتار تیز ہوتی گئی اور شہزاد تیز تیز قدم چل کر بھی اس کے قریب بھی نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ ایک اور عجیب بات یہ تھی کہ سارہ کا سایہ نہیں بن رہا تھا، مگر شہزاد اس بات کو اپنا وہم سمجھ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی پھوار شروع ہوئی تو راستہ اور مشکل اور کیچڑ سے بھرپور ہو گیا۔ اچانک زور کی بجلی کڑکی اور اندھیرے میں کافی روشنی ہوئی۔ شہزاد کی نظر اب جو سارہ کے پاؤں پر پڑی تو اس کے اوسان خطا ہو گئے، وہ بالکل جلے ہوئے اور جھلسے ہوئے تھے۔ شہزاد جھٹکے سے پیچھے اچھلا تو پھسلن سے گر گیا۔ اس نے آگے دیکھا تو سارہ وہاں موجود نہیں تھی۔ اچانک اسے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سارہ اس کے برابر میں کھڑی تھی۔ اب شہزاد کی خوف کے مارے چیخ نکل گئی۔ سارہ کو اتنے قریب سے دیکھ کر محسوس ہوا کہ اس کا چہرہ بھی اچانک سے جھلسا ہوا تھا۔ جو لڑکی تھوڑی دیر پہلے اتنی خوبصورت نظر آ رہی تھی، وہ اچانک اتنی بھیانک اور خوفناک چڑیل میں بدل چکی تھی۔ شہزاد کے جسم پر خوف اور کپ کپی طاری تھی۔ کون ہو تم؟ شہزاد نے کپ کپاتے ہوئے سوال پوچھا۔ سارہ نے زور سے قہقہا لگایا۔ کیا ہوا، ڈر گئے؟ اس کی آنکھیں پھیل کر بڑی بڑی ہو گئی تھیں اور ان میں خون اترا ہوا تھا۔ شہزاد پلیز مجھے جانے دو۔ سارہ ایسے کیسے جانے دوں، میری کہانی تو سن کر جاؤ۔ شہزاد نہیں پلیز دیکھو، مجھے چھوڑ دو۔ سارہ گرجی چپ کر جا، اب ایک لفظ بھی بولا نا تو جسم کا خون ایسے غائب کروں گی کہ پتہ نہیں چلے گا۔ پھر اچانک سے وہ اس کے برابر سے غائب ہوئی اور سامنے ایک مٹی کے ٹیلے نما جگہ پر نمودار ہوئی۔ شہزاد اب خوف کے مارے شدید گھبرا رہا تھا۔ اسے وہاں دو ٹیلے نظر آ رہے تھے، جیسے دو قبریں ہوں، جن میں سے ایک پر وہ بیٹھی تھی۔ سارہ ایک بار پھر ہنستے ہوئے، کتنی عجیب بات ہے نا، کل میں بھی زندہ تھی اور آج دیکھو منو مٹی تلے ہوں۔ شہزاد گھبراتے ہوئے، کیا مطلب، کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ سارہ اچانک افسردہ سی ہو گئی۔ کل میں اور بابا شہر سے گاؤں جا رہے تھے، ہم بہت خوش تھے۔ میں کالج کا فارم بھر کر واپس آ رہی تھی، جبکہ زمیندار نے تو بڑا منع کیا تھا کہ لڑکی ذات کو اور مت پڑھا دینو، مگر بابا نہیں مانے اور سب کے خلاف مجھے لے کر شہر کی طرف نکل گئے۔ واپسی میں ہمیں تھوڑی دیر ہو گئی۔ بابا کا پروگرام تھا کہ میرا کام نمٹا کر اپنے ایک پرانے دوست سے ملتے ہوئے گھر جائیں گے، اور اس نے ایک گہری سانس لی۔ شہزاد پھر کیا ہوا؟ سارہ پھر جب ہم ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے ہمیں کھانے پر روک لیا۔ وہاں سے نکلتے نکلتے ہی ہمیں مغرب ہو گئی اور پھر اندھیرا ہونے لگا۔ ہم اسی راستے پر اپنے گاؤں کی طرف جا رہے تھے کہ کچھ نقاب پوشوں نے ہم پر حملہ کر دیا اور میرے بابا کے پیٹ میں پے در پے خنجر کے وار کیے، خون کا فوارہ نکلا اور بابا دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ اس کے بعد وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ ان میں سے ایک چلایا، کہا تھا نا بات مان لے، اب یہ مزارے ہم زمینداروں کی بات ٹالیں گے، اور زور سے بابا کے جسم پر لات ماری۔ میں نے ان کی بڑی منتیں کی، پاؤں پکڑے، پر انہیں رحم نہ آیا۔ پھر ان میں سے ایک نے میری طرف دیکھا اور مجھے ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اس طرف لے گیا۔ سارہ نے ایک چھوٹے سے اینٹوں کے کچے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور پھر ان وحشیوں نے باری باری میری عصمت دری کی۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر کوئی نہیں آیا۔
फिर उन्होंने मुझ पर और बाबा पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। मेरी चीखें इस पूरे खेत में गूंज रही थी कि अचानक उन्हें दूर से कोई गाड़ी की रोशनी नजर आई तो उन्होंने मुझ पर कंबल डालकर आग बुझाई और फिर यही घड़ा खोद के मुझे अधमरा इस कब्र में जिंदा दरगोर कर दिया। अचानक शहजाद को लगा कि वो चुप हो गई। शहजाद ने करीब जाकर देखा तो जहाँ सारा बैठी थी वहाँ मिट्टी का टीला था। उसने फौरन वापसी की तैयारी पकड़ी और तकरीबन भागना शुरू कर दिया। वो भागता हुआ वहाँ से निकलना चाहता था कि ज़मीन पर दरख्तों की जड़ें रगड़ती हुई आईं और उसके पाँव से लिपट गईं। वो धड़ाम से ज़मीन पर गिर गया। फिर वो जड़ें उसे घसीटते हुए वहीं ले गईं जहाँ से वो भागना शुरू हुआ था। अब उसके हवास और हिम्मत जवाब दे रहे थे। वो जितनी बार भी कोशिश करता, जितनी दूर तक चला जाता, मगर फिर वहीं लौट आता। कभी जड़ें उसे खींच लेती, कभी रास्ता पर भागते भागते उसे लगता वो बस गोल गोल घूम रहा है। थक हार कर वो वहीं बैठ गया। उसका सांस बुरी तरह फूल रहा था। फिर उसने सोचना शुरू किया कि ये सब क्यों हो रहा है। उसे याद आया उसने सारा से कहा था कि वो उसकी मदद करेगा। उसके दिमाग में ये बात आते ही उसने एक इरादा किया और इस दफ़ा वहाँ से भागने के बजाय वो करीबी थाने की तरफ जाने लगा। अब रास्ता जैसे सिकुड़ना शुरू हो गया और वो बहुत आराम से मेन सड़क तक आ गया। उसका पूरा जिस्म कीचड़ से लथपथ था। जिस्म पर जगह जगह रगड़ के निशान थे। वो जब थाने पहुंचा तो फजर की अज़ानें शुरू हो चुकी थी। वो सीधा हेड मुहर्रर के पास गया और उसे बताया कि उसे एक रिपोर्ट लिखवानी है। फिर उसने बताया कि उसे शुबा है कि एक लड़की और उसके बाप को यहाँ के ज़मींदार ने कत्ल करवाया है। पुलिस के पास पहले ही गांव वालों ने उनकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवा रखी थी। हेड मुहर्रर ने एसएचओ को फ़ोन मिलाकर तफसील बताई, जिसने उन्हें फ़ौरन जाए वकुआ पर पहुँचने का हुक्म दिया और ख़ुद भी वहीं पहुँच गया। वहाँ पुलिस ने दोनों टीलों को खोद कर लाशें बरामद की। फिर शहजाद ने इस छोटे से कमरे की तरफ इशारा किया तो वहाँ तलाशी में उन्हें सारा के कपड़े मिले। वहाँ से वो ज़मींदार की कोठी पर गए तो उसके हाथों पर जले हुए छाले थे जो शायद आग के बुझाते वक्त थे। ज़मींदार को पुलिस ने हिरासत में लिया और साथ ही उसके 3 साथियों को भी। शहजाद दिल में बहुत सुकून महसूस कर रहा था। उसे दूर खेत में एक लड़की खड़ी नजर आई जो रोशन लिबास में उसे देखकर हाथ हिला रही थी, गोया उसका शुक्रिया अदा कर रही हो। इस तरह एक जालिम अपने अंजाम को पहुंचा। हर वो शख्स जालिम है जो लड़कियों की पढ़ाई के खिलाफ है।